صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا کا کلام جامع مسجد چراغ میں شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا اس وقت میرے دل کو یاد آئے ہوئے اس وقت میرے دل کو یاد آئے ہوئے کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے عیسیٰ و موسیٰ سبھی آپ کے مہکائے ہوئے یہ پھول سبھی آپ کے مہکائے ہوئے کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے خورشید کے جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز خورشید کے جہاں تاب ہو پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج یا چودھری کا چاند نکلا ہوا ہے خورشید کے جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز دونوں تیرے چہرے سے ضیاء پائے ہوئے دونوں تیرے چہرے سے دونوں تیرے چہرے سے ضیاء پائے ہوئے نعرہ رسالہ نعرہ حیدری عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور بڑا ایمان افروز شعر ہے جو بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچا دیتے ہیں یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشش آباد یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشش محسوس یہ ہوتا محسوس یہ ہوتا کہ گھر آئے ہوئے محسوس یہ ہوتا کہ گھر آئے ہوئے شاہان جہاں
کس لیے؟ بڑا پیارا شعر، امید کرم بھی کل اپنی عنایت سے نہ رکھے ہمیں محروم، آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا، کل اپنی عنایت سے نہ رکھے ہمیں محروم، کچھ بھی ہے مگر آپ کے کہلائے ہوئے، کچھ بھی ہے مگر جیسے بھی ہے، کچھ بھی ہے مگر آپ کے کہلائے ہوئے۔ اور قبلہ نظامی صاحب کتنی برکتیں لگی ہوئی ہیں، کتنی عنایتیں سرکار کی، سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی، کہاں کوئی سب زیادہ، کہاں وہ قریب ابن قریب ابن قریب ابن قریب، سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے، سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی، کچھ لوگ تو اس بات چکرائے ہوئے، شاہ جہاں آخری شعر، بن جائے گی محشر میں نصیرم تیری بگڑی، بات بن جائے گی انشاءاللہ، بن جائے گی محشر میں نصیرم تیری بگڑی، کیوں؟ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے، سرکار شفاعت بن جائے گی محشر میں نصیرم تیری بگڑی، انشاءاللہ امیدیں کرم رکھیے، بن جائے گی محشر میں نصیرم تیری بگڑی، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے، میرے سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے، سرکار شفاعت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میں نے جو آیت مبارکہ موضوع سبق کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک ہے میرے محبوب آپ ہر وقت ہماری نگاہ میں، بے شک آپ ہماری نگاہ میں، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کریم ہر لمحے اپنے محبوب کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کون آیت مبارک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب واللہ یعصمک من الناس، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے اور اللہ آپ کی حفاظت ہمیشہ کرتا رہے گا، کیونکہ آپ اس کی ہر لمحہ نگاہ میں۔ ایک تیسری آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، ہر لمحے اے نبی آپ پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔
یعنی ہر لمحے رب کی توجہ آپ کی طرف ہے، آپ کو اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے، آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہماری حفاظت میں ہیں۔ یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب سے محبت ہے۔ یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے نا، بہت سارے مسئلے اس ایک مسئلے میں حل ہو جائیں، ایک جملے میں حل ہو جائیں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو ہر وقت اس کی نگاہ میں ہیں، جب کوئی اس کی نگاہ میں ایک لمحے کے لیے آ جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے پیارے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا، میں اسے ٹیک لگا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بکریوں کے پتے اس سے توڑ لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، کچھ اس طرح کے اور کام بھی کر لیتا ہوں۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اے پیارے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، امام راضی لکھتے ہیں اس لمحے وہ عصا اللہ تعالیٰ کی نگاہ راست میں آ گیا بلا تشبیہ۔ یہ میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جب میں نے آپ سے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو میں نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، تو یہ نگاہ میں ایک لمحے کے لیے آیا نا، اور آپ نے اس کو دیکھتے یہ بھی دیکھا کہ اس میں کچھ گلاب کی پتیاں بھی ہیں۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے رب کی نگاہ خاص میں آیا، جب رب نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اس کی نگاہ خاص میں آیا تو اس لکڑی کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہو گیا، اس میں کمال پیدا ہو گیا، اتنا کمال پیدا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، جب نیند آنے لگتی تھی اس عصا کو چھوڑ دیتے تھے، وہ اژدہا بن کر بکریوں کے ارد گرد رکھوالی کرتا، بکریوں کو غیر جگہ پہ نہ جانے دیتا، بھیڑیوں کو بکری کے قریب نہیں آنے دیتا۔ اچھا جب کبھی دھوپ میں شجر سایہ دار کی ضرورت پڑتی اس عصا کو گاڑ دیتے تو وہ شجر بن جاتا، جب کوئی چیز کھانے کی ضرورت پڑتی اس کو گاڑ دیتے تو اس پہ پھل لگ جاتے۔ قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہمیں پیاس لگی ہے، پانی دیں۔ قرآن مجید میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری قوم میرے دروازے پہ آئی ہے اور یہ آ کے کہتی ہے ہمیں پانی دو، تو یا اللہ میں ان کو پانی دوں کہاں سے دوں؟ اللہ کریم نے فرمایا آپ کے در پہ آئے ہیں، آپ کو عصا عطا کیا ہے، اضرب بعصاک الحجر، یہ ڈنڈا جو ہے یہ پتھر پہ مارے، حجر پہ مارے، وہ عصا انہوں نے پتھر پہ مارا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ اثنا عشر اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آپ نے بڑا پیارا حکمہ دیا، ڈاکٹر فلپ ہیٹی جو انگریز ہے نا، دا ہسٹری آف عرب، اس نے جو لکھی بڑی پیاری بات لکھی ہے یہاں، وہ کہتے ہیں یہ 12 چشمے اس لیے جاری ہوئے تھے کہ وہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ دوسرے سے جیلس تھا، وہ کہتا تھا ہم اپنی نہر سے پانی پئیں گے، دوسرے کی نہر سے پانی نہیں پئیں گے، اپنے چشمے سے پانی پئیں گے، اس کے چشمے سے پانی نہیں پئیں گے۔ وہ کہتا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے
کمال یہ ہے کہ چشمہ ایک بھی آب زمزم کا اور مشرق مغرب شمال جنوب سارا مسلمان ایک چشمے پہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ کمال ہے اس کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی کسی مسلک کا ہو, کوئی کسی مکتب فکر کا ہو, آب زمزم لینے کے لیے سارے لائن میں لگے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ پانی تو ادھر بھی بڑا ہے بہاول میں بھی, بلکہ زیادہ آ گیا ہے. پانی تو بڑا ہے ادھر بھی, مگر اس پانی کو وہاں سے آپ کیوں لے کے آتے ہیں؟ اگر برکت کا تصور نہیں ہے آپ کے ہاں, اللہ کے نیک بندوں کے قدموں سے برکت جاری نہیں ہوتی, تو آپ پانی کیوں لے کے آتے ہیں میرے بھائی؟ پتہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ یہ حدیث آپ نے بھی پڑھی ہے, ماء زمزم لما شرب لہ. میرے سرکار نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے تمہارا وہ مسئلہ حل کرے گا. یعنی کسی کا حافظہ کمزور ہے تو وہ اس نیت سے پیے, کسی کو کینسر کا مرض ہے وہ اس نیت سے پیے, کسی کو بخار ہے وہ اس نیت سے پیے. جس کا جو مسئلہ ہے وہ نیت کر کے پیے. زمزم کا پانی اس کو وہ برکت عطا کرے گا, کیونکہ اس کو برکتیں بھی تو دو حاصل ہیں. ایک دن سرکار نے ایک آب زمزم شریف منگوایا, تھوڑا سا نوش فرمایا اور پھر کھلی کر دی, اور واپس وہ پانی جو تھا گلاس حضور نے فرمایا یہ آب زمزم کے کنویں میں دوبارہ ڈال دو, تاکہ قیامت تک میری امت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی برکت بھی لیتی رہے, میرے دعا دہن کی شفا ہو. تو وہ برکتیں آج بھی جاری ہیں, ایک چشمہ جاری کر. تو جو میں بات کر رہا تھا, میرے آقا کریم رحمت للعالمین حضور کی ذات و برکات سے بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے عصا مارا, 12 چشمے جاری کر دیے. ایک بار ایسا ہوا کہ پیچھے لشکر آ گیا پورا فرعون کا. موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے نکلے, 70,000 صحابی تھے. پیچھے جو لشکر لگا, ایک روایت کے مطابق 16 لاکھ فرعون کا لشکر تھا, یہ 70,000 صحابی تھے. آگے آ گیا دریا سمندر, پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے یہ منظر دیکھا, فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بولے انا لمدرکون, ہم مارے گئے, ہم پکڑے گئے, بے شک ہم دھر لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم مارے گئے, پیچھے دشمن ہے, آگے سمندر ہے, بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. ہنس گئے, کدھر جائیں گے؟ ایک لطف والی بات آپ کو یہ بھی بتا دوں ضمناً, ادھر 70,000 تھا, ڈر گیا اور کہنے لگا ہمارا کیا بنے گا. ادھر اکیلا صدیق اکبر تھا, اکیلا صدیق. اور جب غار ثور میں گئے تو ادھر بھی کافر پیچھے آ گئے اور بالکل غار ثور کے دروازے پہ پہنچ گئے, اور ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے, تلواریں نظر آ رہی تھی. تو ایک بار بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا حضور میرا کیا بنے گا, یہ کہا حضور مجھے آپ کی فکر ہے, آپ کا کیا بنے گا. یہ ہے صدیقیت. اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق جس کو کہتے ہیں او یار مصطفیٰ دا, صدیق جس کو کہتے ہیں او یار مصطفیٰ دا, جس کی قصد تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا, جس کی قصد تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا. اسلام ضرورت جس نے پیش آئی, ہر چیز لے کے آیا مقدار مصطفیٰ, ہر چیز لے کے آیا مقدار مصطفیٰ دا. اور جس
یہ وہ صدیق اکبر ہیں. میرے سرکار نے فرمایا خصال الخیر ثلاثمائۃ و ستون خصلۃ. اچھی جو عادتیں ہیں نا وہ 360 ہیں جنہیں میں اخلاق حسنہ کہتا ہوں. سخاوت ہے، صبر ہے، استقامت ہے، برداشت ہے، حوصلہ ہے. یہ سب اچھی جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ جو دیے وہ 360 ہیں. حضور فرماتے ہیں ان 360 خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی اللہ تعالیٰ جس کو دے دے گا نا وہ ایک ہی اسے جنت میں لے جائے. اس لیے یار کسی کو برا نہ سمجھا کرے. آپ کے سامنے اگر اس نے نماز نہیں بھی پڑھی تو ہو سکتا ہے کہیں اور پڑھ لی ہو. آپ ہو سکتا ہے اس کے ایک عیب کو دیکھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس کی کسی اور خوبی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر رہے ہو, اور آپ جو اس کا نقص دیکھ کر اس کو بیان کر رہے ہو اسی عیب کی وجہ سے آپ پکڑے جائیں. اپنے عیب دیکھیں, دوسروں کی خوبیاں دیکھیں. یہ صوفیاء کی تعلیمات کا مقصد ہے. جب بھی دیکھیں دوسروں کی خوبیاں دیکھیں, اپنے عیب دیکھیں اور اپنی نیکی میں نقص تلاش کریں اور دوسرے کے نقص میں نیکی تلاش کریں, آپ جنتی ہو جائیں گے. تو میرے سرکار نے فرمایا 360 خوبی میں ایک بھی اللہ نے دے دی اور وہ ایک پہ ڈٹ کے کھڑا رہا. ایک خوبی, ایک خصلت الخیر اس کو جنت میں لے جائے گی. ایک ہی جنت میں لے جائے گی. اس کی رحمت ہے نا جس کو بخشا, ہم نے تھوڑے بخشنا ہے, اس نے بخشنا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں بیٹھے تھے, ادب سے کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ افی احد منہا, ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی خوبی مجھ میں بھی ہے. یہ آج بھی ہے. نقشبندیوں کے امام بھی آج بھی دیکھتے صدیق اکبر حضور کے ساتھ رہتے ہیں. ہم سے چھوٹی سی نیکی ہو جائے پوری دنیا میں ڈھٹورا پیٹتے پھرتے ہیں, اور وہ جو ہر لمحے حضور کے ساتھ رہتے تھے آج بھی دیکھتے کہتے ہیں حضور ان 360 خوبیوں میں سے افی احد میں کوئی ایک آدھی مجھ میں بھی ہے. تو میرے سرکار نے فرمایا کل حافظ کا جواب صدیق اکبر کی امت میں کوئی وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 وہ ہستیاں تو نور والی ہستی ہیں, ان سے ہم سیکھیں, ان سے برکت حاصل کریں. ایک بار میرے سرکار نے فرمایا عشق رسول کی محفل ہے, عاشق بیٹھے, میرے حضور نے فرمایا زور حبن تقدد حبن, تھوڑا وقفہ ڈال کے ملا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. ہر وقت نہ ایک دوسرے کے پاس جایا کرو, گھر میں بھی رشتہ داروں کے بھی جاؤ, تھوڑا وقفہ ڈال کے جاؤ, اگلا تنگ نہ پڑ جائے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا روزانہ تقریر بھی نہ کیا کرو, اس سے لوگ اکتا جائیں گے. وعظ بھی کرنا ہے تھوڑا وقفہ ڈال کے کیا کرو تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں. ایک صحابی رسول نماز میں قرات لمبی کرتے تھے, میرے سرکار نے ان کو روکا. ابھی میں نے کل بھی میرا پروگرام تھا ٹی وی پہ, رات ایک بڑا اہم پروگرام لیا ہوا ہے ٹی وی پہ, اس میں بھی میں نے یہ حدیث پاک پیش کی. لمبی قرات کرتے تھے, میرے سرکار نے اس صحابی رسول کو بلایا اور بلا کے فرمایا میرے صحابی لوگوں کو دین سے متنفر نہ کر دینا کہ لمبی قرات کرو, پیچھے کچھ بوڑھے بھی ہوں گے, بابے بھی ہوں گے. میں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا تھا کہ محفل بھی اتنی لمبی نہ کر دو کہ فجر کی نماز ہی نہ پڑھی جائے, یا لوگ جو بیچارے بوڑھے ہیں پریشان حال ہے مسائل ملتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی سی رعایت آپ کو رکھنی چاہیے. تو میرے آقا رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نے فرمایا کبھی کبھی وقفہ ڈال کے بولا, وقفہ ڈالے. اچھا حضور سرکار جس ہستی کو سنانا چاہ رہے تھے, لو آج یہ بھی راز کی بات ہے, وہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اصل میں نا وہ ہر وقت حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور ان کی بھی نیت اچھی تھی.
کہ میں حضور کی باتیں لکھوں، چیزیں لکھوں، زیادہ سے زیادہ حفظ کروں. لیکن سرکار نے فرمایا تھوڑا سا وقفہ ڈال تاکہ محبت بڑھے. تزدد حبا، اس سے محبت بڑھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات سن لی کہ حضور نے فرمایا تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ملا کرو. وہ پورا دن ملنے ہی نہ آئے. حضرت صدیق کیا چپ کر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے، پھر آئے نماز پڑھی چلے جاتے. پورا دن گزر گیا. اگلا دن بھی جب شام ہوئی نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملنے آئے. سرکار نے چہرہ ادھر کیا ہوا ہے، ادھر آئے، ادھر کیا ہوا ہے. جب غور سے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو لگے، حضور رو رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر آپ قدموں میں بیٹھ گئے. حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کیا ہوا ہے؟ کوئی تکلیف آئی ہے؟ کوئی پریشانی آئی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، تم کل کے مجھے ملے کیوں نہیں؟ کل کا دن پورا گزر گیا، آج کا پورا گزر گیا، تم کدھر تھے؟ عرض کی حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا تھوڑا وقفہ ڈال کے ملا کریں. حضور نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا. اس موقع پہ حضور نے فرمایا انت منی بمکان السمع والبصر، ابو بکر تو مجھ مصطفیٰ کی آنکھ بھی ہے، تو میرے کان بھی. سبحان اللہ. یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے. تو جو میں بات کر رہا تھا اصل میں جس طرف ہم چلے گئے، میں واپس اس بات پہ آتا ہوں، پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. وہ جتنا لشکر تھا نا پیچھے 16 لاکھ کا، وہ آ گیا وہاں پہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کدھر جائیں گے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا تمہیں ہم نے عصا عطا کیا ہے، ڈنڈا. اضرب بعصاک البحر، سمندر پہ ڈنڈا مارو. عصا مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. رستے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئی، کارپیٹ روڈ. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پورا 70,000 پار. جب پار نکل گئے، پیچھے فرعون نے دیکھا روڈ تو بنے ہوئے، چلو بھی میں بھی نکل جاؤں. اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امین نے پار مارا، چل گئی. لشکر سمیت جب وہ درمیان میں آیا، موسیٰ علیہ السلام پار چلے گئے، لشکر بھی پار چلا گیا. پیچھے دیکھا فرعون بھی اسی روڈ پہ آ رہے، فورس بھی جا رہا ہے، تو پھر آ گیا پار کر کے پھر ہمارے بندوں کو مارے گا. اللہ کریم نے فرمایا تم عصا تمہیں دیا نا ڈنڈا، دوبارہ مارو. دوبارہ مارا، 12 کے 12 رستے ختم ہو گئے، سمندر جاری ہو گیا، فرعون ہلاک ہو گیا، لشکر تباہ و برباد ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت پار نکل گئے. یہاں پہ ایک نقطہ ہے امام راضی نے جو بیان کیا، اور وہ دل کا زنگ دور کر دیتا ہے، اور کروڑ باتوں کی ایک بات ہے. امام راضی کہتے ہیں یہ بتاؤ وہ ڈنڈے میں اتنے کمال کیسے پیدا ہو؟ لکڑی تھی، لکڑیوں جیسی لکڑی، مگر اس لکڑی میں اتنے کمال کیسے پیدا ہو گئے؟ کہا اس لکڑی میں کمال یوں پیدا ہوئے کہ جب رب نے فرمایا تھا نا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو ایک لمحے کے لیے وہ ڈنڈا رب کی نگاہ خاص میں آ گیا تھا. اور رب کی نگاہ خاص میں جب وہ آیا تو وہ لکڑی دوسری لکڑیوں سے ممتاز ہو گئی، اس میں کمال پیدا ہو گیا. اس میں اتنے تبدل و تبدل آ گئے کہ وہ مردے بھی زندہ کر رہی ہے، وہ 13,000 جادوگروں کے سانپوں کو بھی کھا جاتی ہے. اس میں یہ کمال پیدا ہوا کہ 12 چشمے بھی جاری کر رہی ہے. اس لکڑی میں یہ کمال پیدا ہوا کہ رستے بھی بنا رہی ہے، پھر بنے ہوئے رستے ختم بھی کر رہی ہے. اس مقام پہ آپ نے جو نقطہ لکھا وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے کشید کر کے وہ کہتے ہیں جب اس کی ایک نگاہ خاص میں لکڑی آئے تو وہ باقی لکڑیوں سے ممتاز ہو جاتی ہے. تو میرا رب فرماتا ہے ان اللہ تعالی ينظر الى قلب المؤمن في كل يوم 360 نظرہ. اللہ روزانہ اپنے ولی کو 360 مرتبہ نگاہ محبت سے دیکھتا ہے. جب وہ ایک لکڑی پہ نگاہ ڈالے تو اس کے کمال ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تو جب بندہ خاص ولی کامل پہ روزانہ 360 نظریں پڑتی ہوگی، پھر اس ولی میں کتنے کمال کرتا ہوگا. پھر وہ بندہ دوسرے بندے سے ممتاز ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ لکڑی دوسری لکڑی سے ممتاز ہو جاتی ہے تو جو رب کی نگاہ خاص میں بندہ آ جاتا ہے 360 بار جس کو رب روزانہ دیکھے
تو وہ بندہ دوسرے بندوں سے ممتاز ہوگا یا نہیں؟ اس میں کمال پیدا ہوگا یا نہیں؟ تو جس پہ 360 نگاہ پڑے وہ تو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے ملک جگنے سے پہلے. تو جن کے بارے میں میرا رب فرمائے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب تو ہر وقت ہماری نگاہ میں. جس پہ ایک نگاہ پڑے اس میں اتنے کمال پیدا ہو جائیں اور جس سے کبھی نگاہ ہٹے ہی نہ. رب فرمائے ہر لمحے ہے حبیب تو ہماری نگاہ میں ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. حبیب جب آپ رکوع کر رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کا نور سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتا آیا ہم آپ کو دیکھ رہے تھے. قد نری تقلب وجهک فی السماء. حبیب جب آپ آسمانوں کی طرف نظر کرتے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر لمحہ آپ ہماری نگاہ میں ہیں. تو جو ہر وقت نگاہ ہماری تعالیٰ میں ہے اس مصطفیٰ کریم حضور کی شان کو بیان. اس لیے ہم کہتے ہیں عرشاں فرشاں تے چرچے درے یتیم دے. عرشاں فرشاں تے چرچے درے یتیم دے. رتبے میں اعلیٰ سب کو مدنی غریب دے. رتبے میں اعلیٰ سب کو مدنی غریب دے. رب نے جب ملتا یہ ہمارے حصے میں کہتے ہیں نا یہ میراث ہو. رب نے جب ملتا محفل ساڈے حصے آیا لکھ واری صدقے جائیے لکھ واری صدقے جائیے رب دی تقسیم صدقے جائیے رب دی تقسیم دے. رتبے میں اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے. حضرت قبلہ نے مجھے حکم دیا میرے آقا کریم ہر لمحے اللہ کریم کی نگاہ خاص میں ہے. اس لیے فرمایا حبیب وتقلبک فی الساجدین. جب آپ سجدہ کرنے والوں میں آپ کا نور منتقل ہوتا آیا اس وقت بھی آپ ہماری نگاہ میں. کبھی وہ نور اولی جب بالکل آخر میں پہنچا تو جن ہستیوں کے اس نور نے تولد کیا ان ہستیوں میں ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا عبد المطلب کی ذات ہے. یہ حضور کے دادا جان ہے. سبحان اللہ. سیرت دی آپ حضور کی صورت میں اب صورت سے بیان. سبحان اللہ. حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں کو روزانہ 1 درہم دیا کرتے تھے جیب خرچی کے لیے. یہ بڑی لطف والی بات ہے. روزانہ 1 درہم دیا کرتے تھے اور وہ 1 درہم دیا کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ پاک کو جو حضور کے والد گرامی ہیں. یوسف عرب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1 درہم باہر فقیروں کو بانٹ دیتے تھے. تو بھائیوں نے آ کے دادا جی کو حضور کے دادا جی کو یعنی اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عبد المطلب کو شکایت کی کہ ابا جی آپ اس کو کیوں دیتے ہیں؟ وہ خرچ تو کرتے نہیں ہیں وہ تو تقسیم کر دیتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ پاک کو بلایا. یہ بھی سیرت کا بڑا پیارا سبق ہے. بلا کے کہا میرے بیٹے میں تمہیں تمہاری خرچ کے لیے روزانہ 1 درہم دیتا ہوں تم بانٹ دیتے خرچ کیوں نہیں کرتے اپنے اوپر؟ عرض کی ابا جی خرچ کرتا ہوں. کہا نہیں خرچ کرتے تم تو بانٹ دیتے ہو. کہا ابا جی میں خرچ کرتا ہوں میں اپنی آخرت کے لیے. میں بھی جمع کر رہا ہوں میں آگے بھیج دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبد المطلب بڑے خوش ہوئے اور پھر کہا باقیوں کو 1 روپیہ ملے گا 1 درہم تمہیں 2 ملا کریں گے. انہیں 2 دیتے تھے لیکن یہ حضور کے والد گرامی کی سخاوت تھی یہ دونوں ہی بانٹ دیتے تھے. سخت سردیوں کی ایک رات تھی. حضرت عبداللہ باہر نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب باہر نکلے تو دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا
جس کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، قمیض نہیں تھی. اس نے کہا مجھے کمبل دے دے. حضرت عبداللہ پاک نے اپنا کمبل اتار کر اس کو دے دیا اور پھر اپنی قمیض بھی اتار کے اس کو دے دی. وہ کہنے لگا نہیں جی میں نے قمیض نہیں مانگی تھی، میں نے صرف کمبل مانگا تھا. آپ نے فرمایا کمبل ہم نے تیری طلب پہ دیا ہے، قمیض ہم نے اپنی مرضی سے دی. یہ واقعہ جب میں نے پڑھا نا تو مجھے حضرت قتادہ والا واقعہ یاد آیا کہ حضور نے فرمایا تھا قتادہ آنکھ ہم نے تیرے طلب کرنے میں دے دی ہے، جنت ہم نے اپنی مرضی سے عطا کر دی. یہ ہے وہ صفت جو آگے آئی سخاوت کی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے قمیض بھی لے لیتا ہوں کمبل بھی، یہ جو جیب میں پیسے ہیں نا یہ تو واپس لے لے. تو حضرت عبداللہ پاک فرمانے لگے نہیں، جو دے دیا سو دے دیا، ہم واپس نہیں لیتے. یہ صرف میں نے دیکھی آگے جا کے آپ کی اولاد پاک میں. حضرت امام زین العابدین وہ جس وقت ہشام بن عبد الملک آیا تھا خانہ کعبہ شریف، اس نے دیکھا ایک ہستی آگے بڑھی، لوگوں نے رستے کھول دیے اور امام زین العابدین نے خانہ کعبہ شریف حجر اسود کا بوسہ لیا. تو ہشام کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وقته بل بیت یعرفه والحل والحرم. تو نہیں جانتا تو نہ جان، خانہ کعبہ بھی جانتا ہے، مشرق مغرب بھی جانتا ہے. یہ امام زین العابدین ہے، مصطفیٰ کی اولاد ہے، امام حسین پاک کے بیٹے ہیں. وہ کلام جب پڑھا وہ کلام بڑا چڑھا فرزدق کا. امام زین العابدین کو پتہ چلا تو آپ نے نا ایک بوری دراہم و دینار کی بھر کر اسے بھیجی، مگر ہشام نے اس کو جیل میں بھیج دیا. ولی عہد تھا، جیل میں بھیج دیا. امام زین العابدین نے وہ مال جیل میں بھیجا. فرزدق کہنے لگا حضور نہیں، یہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میں آپ سے کچھ چیزیں طلب کروں، یہ کلام میں نے پڑھا تھا قیامت والے دن میری شفاعت کرو. فرمایا شفاعت ہو گئی، یہ ہماری طرف سے توبہ ہے، وہ کام ہو گیا، ہو گئی، یہ ہماری طرف سے توبہ ہے. اس نے پھر واپس کیے کہ میں حضور ویسے ہی آپ کی مدح سرائی کرتا رہوں گا. آپ نے فرمایا ہم اہل بیت ہیں، جب ایک بار دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے ہیں. تو میرے آقا کریم حضور آپ حضرت بی بی پاک آمینہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر میں تولد ہوئے. جب پیدا ہوئے تو خطرہ پہلے خوشبوؤں کے بھٹے ہوئے تھے، اس پہ چرم نمازی وہ رحمتیں جاری ہیں. آج بھی میرے سرکار کی ولادت باعث وہ برکتیں آج ہم سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کریم کی بارے میں کچھ دعا ہے تو چند چیزیں میں نے بیان کی، ہمیں سمجھنے کی باتوں پر عمل کرنے کی، آمین پہنچانے کی. آمین.